وعلى رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. ایک درسگاہ میں استاد صاحب نے دنیا کا ایک نقشہ اس کو اسٹوڈنٹس کے سامنے پھاڑا اور اس کے کئی پرزے کر دیے اور اس کو ٹیبل پہ رکھا. ایک اسٹوڈنٹ کو سامنے بلایا، کہا کہ بیٹا یہ دنیا کا نقشہ ہے، اس کو آپ جوڑنے کی کوشش کریں، اس کو صحیح ساری جگہ صحیح جوڑیں. وہ کافی دیر کوشش کرتا رہا، لیکن اچانک یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے اور جوڑتے اس نے پورا نقشہ ٹیپ کے ساتھ جوڑ کے استاد کے سامنے پیش کر دیا. جب اس کو پیش کیا تو استاد صاحب نے غور سے دیکھا تو ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، ہر شہر اپنی جگہ پر، ملک کے ساتھ، نہروں کا سارا سلسلہ اس کے ساتھ. تو استاد صاحب نے پلٹ کر اس بچے سے پوچھا کہ آپ کو تو نقشہ یاد ہی نہیں تھا، تو آپ نے کس طرح اس نقشے کو حرف بحر صحیح طور پر جوڑا؟ تو اس نے کہا استاد صاحب پہلے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے جوڑوں. اچانک ایک کاغذ کا پرگا جو مجھے ملا اس پر آنکھ بنی ہوئی تھی. میرے ذہن میں کلک کیا کہ شاید یہ انسانی جسم یا اس کے چہرے کی تصویر ہے. میں نقشہ بھول گیا، نقشے کو میں نے جوڑنا چھوڑ دیا، بلکہ میں اب چونکہ چہرہ تو میرے سامنے تھا، آنکھ کدھر ہے، ناک کدھر ہے، ماتھا کدھر ہے، منہ کدھر ہے، تو میں نے ان پرزوں کو جوڑ کے ایک پورے چہرے کی تصویر جب سیٹ کی، پیچھے سے چہرہ ٹھیک ہوا اور آگے سے دیکھا تو نقشہ ٹھیک ہو چکا تھا. استاد صاحب نے فرمایا جو استاد صاحب کی بات تھی وہی میرے آج کے اس چھوٹا سا جو میری آپ سے گفتگو ہے وہی اس کا میسیج ہے. استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا یہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا. بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انسان جڑتے ہیں تو دنیا کا نقشہ بحال ہوتا ہے، اور انسان بکھرتے ہیں تو دنیا کا نقشہ پامال ہوتا ہے. اور انسانوں کے جڑنے میں سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتا ہے وہ دین کی تعلیمات ہوتی ہیں. چیزیں ٹوٹتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، اور ہر چیز کے جوڑنے کا سلوشن ہے. کپڑا پھٹتا ہے تو اس کو دھاگے سے سیا جاتا ہے، دیوار ٹوٹتی ہے تو اس کو سیمنٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لوہا ٹوٹتا ہے تو اس کو ویلڈ کیا جاتا ہے. اور نظام ایسا ہے کہ جو چیز جس طریقے سے جڑتی ہے اگر اس کو کسی اور سلوشن سے جوڑا جائے گا تو وہ خراب ہو جائے گی. کاغذ پھٹا ہے تو اس کو لیوی سے جوڑا جاتا ہے. کاغذ کو جوڑنے کے لیے کوئی ویلڈنگ استعمال کرے تو کاغذ پہلے سے زیادہ پھٹ جائے گا. چیزیں ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں، جڑتی رہتی ہیں. انسان بھی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور انسان بھی ٹوٹتے ہیں، اور انسانوں کا ٹوٹنا چیزوں کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے. یہ آپ کے سامنے بلب لگے ہوئے اوپر، ایک بلب خراب ہوگا تو دوسرے بلب کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نے نہیں جلنا. کپ ٹوٹ جائے الماری میں دیگر کپوں کو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ بھی ٹوٹ جائیں. لیکن انسان جب ٹوٹتا ہے تو وہ جتھے بناتا ہے. انسان جب اختلاف اور انتشار کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی جماعتیں بناتا ہے. آپ جہاں دیدہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، ہم اکثر اپنے خاندانوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں
تو یہ جملہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ تم اس کے گھر گئے تو تمہارا اور ہمارا رشتہ ختم. یہ انسانوں کے ٹوٹنے کا خطرناک مرحلہ ہے. میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گا اور نہ ہی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پرچی کے آنے سے پہلے میں آپ کا سٹیج چھوڑ دوں. لیکن 2-3 باتیں، یہ میں نے تمہیدی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ انسان ٹوٹتے ہیں تو کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت انسان اتنے ٹوٹ چکے تھے کہ اس کو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا. عرب کے 2 قبیلے ہیں، بنو عبس اور بنو ذبیان. ان دونوں کا گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا. عبس کا جو شاہ سوار تھا وہ غبرا گھوڑے پر بیٹھا تھا، اور ذبیان کا جو شاہ سوار تھا وہ داحس، اس کے گھوڑے کا نام داحس تھا. دونوں کی گھوڑ دوڑ ہوئی، اور بنو عبس کا جو گھوڑ سوار تھا وہ قریب تھا کہ اس ہدف تک پہنچتا کہ بنو ذبیان کے لوگ وہاں کھڑے تھے. انہوں نے اس کو کسی طریقے سے آوازیں لگائی، گھوڑا پیچھے ہٹا اور ان کے قبیلے کا آدمی جیت گیا. یہ قریب پہنچا ان کی شرارت کی وجہ سے ہار گیا اور ان کا پیچھے والا آدمی جیت گیا. اس ایک حادثے کی وجہ سے دونوں قبیلوں میں 40 سال تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا. بندے پہ بندے قتل ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں کہ اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی. اور آپ کیا خیال کرتے ہیں، صرف 23 سال کا عرصہ کسی کے بچے کو اللہ معاف کرے نشے کی عادت پڑ جائے، ساری زندگی ایک بچے کو ٹھیک کرتے ہوئے لگ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں شراب پینے والوں کو اپنی صحبت کی برکت سے وہ ایمان کا لذت اور ایمان کی وہ نفاست عطا فرمائی کہ جن کی دعاؤں پر فرشتے اللہ پاک اتار دیا کرتا تھا. یہ آپ کی تربیت کا ایک انداز تھا. باقی حضرات نے امن کے حوالے سے بات کی، میں بس مختصر سی بات یہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو درست کیا جن چیزوں سے امن خراب ہوتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے امن ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلوشن پیش کیا. ڈھیر ساری چیزیں ہیں، وقت بھی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جس سے امن متاثر ہوتا ہے وہ آپ کا رویہ ہے، آپ کا لہجہ ہے، آپ کا انداز گفتگو ہے. آپ اپنے طور پہ بہت بڑے ہوں گے، لیکن اگر آپ کا رویہ تلخ ہے تو آپ کی بیوی بھی آپ سے پیچھے ہٹے گی، آپ کی اولاد بھی آپ سے نفرت کرے گی، آپ کے شاگرد آپ سے پیچھے ہٹیں گے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام ہیں، بکتے بکاتے آئے ہیں. حکیم بن حزام نے خریدا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیش کر دیا. اور یہ غلام جو بکتے بکتے آیا ہے، اس کے باپ کو پتہ چلا، حارثہ، وہ اپنے بھائی شراحیل کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور آپ کا تو شورا سنا، انہوں نے کہا کہ صادق اور امین کے پاس ہمارا بیٹا ہے. وہ شخص جس کی تعریفیں دشمن کرتے ہیں اور جن کے اخلاق کریمانہ کی تعریف دشمن جھک کر کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا بچہ وہ واپس کر دیں. زید بن حارثہ کے والد اور چچا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک لمبی داستان سنائی. یہ ہمارا بچہ کسی نے پکڑا اور وہاں سے پکڑتے پکڑتے یہاں آ کر بیچا. اس کی ماں اس کے پیچھے رو رو کے نڈھال ہے. اس کی بہنیں شام کو دروازوں پر آ کر اس کی واپسی کے منتظر رہتی ہیں. تو آپ نے فرمایا رکو، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہو گیا میں اس کو روکوں گا نہیں. زید آئے، چچا باپ دونوں بیٹھے ہیں، اور کیا عجیب منظر ہوگا. آپ خود اولاد والے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ وہ سارے اشعار جو ان کی ماں کہتی تھی باپ نے زید کے سامنے کھڑے ہو کر سنائے. کہا میرے بچے ایک دفعہ اپنی ماں کے پاس چلا جا،
کہ وہ تیری آمد کی اتنی منتظر ہے کہ میں تجھے کیا بتاؤں؟ تو زید نے کہا ابا جان، جو سکون مجھے اپنے آقا کے پاس ملا ہے اللہ کی قسم مجھے ماں کی گود میں بھی نہیں ملا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا رویہ ہے جس سے لوگ جڑے، آپ کو دیکھ کر لوگ ملتے چلے گئے، آپ کی مجلسوں میں لوگ آتے تھے۔ فتح مکہ امن کے حوالے سے ایک بہت بڑی داستان ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج تو تکہ بوٹی کرنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ 21 سال کی جنہوں نے دشمنی پالی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آج ہم ان کو ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے۔ تو آپ کو یہ حضرت سعد بن عبادہ کا، یہ میں رویے کی بات کر رہا ہوں، رویے بعض اوقات اتنے تلخ ہو جاتے ہیں کہ سننے والا آپ کو بتاتا تو نہیں ہے لیکن اپنی خلوت میں اس رویے کو یاد کر کے آپ سے دوریاں اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے کو دیا اور فرمایا نہیں بھائی، آج کا دن الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت دکھانے کا دن ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ ابو سفیان، کیا بتاؤں میں، احد سے جب واپس پلٹ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بڑی معذرت کے ساتھ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، میں کئی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ صرف رشتے کی بنیاد پہ جھگڑا ہوا، سگا بھائی وصیت کر کے جا رہا ہے میں مر جاواں تے میرے بھرانوں میرا چہرہ نہ ویکھن دیونا۔ یہ دو سگے بھائیوں کا رویہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہو گیا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی، ہماری کوئی تمہارے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں تمہیں امن کا پیغام بر بن کر یہ پیغام دیتا ہوں، لو جی میں نے سب کو معاف کیا، صرف ابو سفیان کو نہیں، جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی معاف کیا۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے کیا ہونے والا ہے۔ اور بلکہ آخری بات میری لمبی ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ سے اگلے سال جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو جس شخص کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی آپ نے اس کو بلایا، نے کہا چابی، بڑا دل کر رہا ہے۔ اس وقت بیت اللہ کا دروازہ نیچے تھا، ہم چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو۔ اس نے کہا چابی آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا عثمان، یاد رکھو ایک زمانہ قریب آنے والا ہے، جہاں تم کھڑے ہو وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑے ہوگے، پھر فیصلہ دیکھنا کیا ہوگا۔ 1 سال درمیان میں سے گیپ آیا، مکہ فتح ہو گیا، عثمان بن طلحہ یہ چھپ گئے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، کدھر گیا؟ بلاؤ بھائی اس کو، اب ڈرتے ڈرتے آ رہے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ یا رسول اللہ، مجھے تو اب یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ والا منظر ہے۔ معافیاں مانگی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی معافی مانگے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہون تین دسدا۔ آپ صلی اللہ، یہ اس سے امن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جس انسان کے ذہن میں انتقام ہو وہ کبھی ساؤنڈ سلیپ نہیں لے سکتا۔ تو آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم یہ چابیاں تم سے لے لیں گے؟ میں کہ یہ چابیاں رکھو اور قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں تمہارے خاندان میں رہیں گی۔ کسی کو معاف کرنا بہت بڑا اسوہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اسوہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رویے نرم رکھیں، گفتگو کا انداز اچھا رکھیں، بڑوں سے چھوٹوں سے جس کے ساتھ ہماری تلخیاں ہوں ان کا نام بھی ادب کے ساتھ لیں۔ اگر یہ رویہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو ہمارا دشمن بھی ہمارے پس پش تعریف کرتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔